بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت سے اہل ایمان کو فائدہ ہوگا. تو یہ نصیحت اور ترغیب و ترہیب ضروری ہے. اسی کے ذریعے سے دین کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، انسان کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے اور انسان کو شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے بھلائی کے کاموں کی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ سلسلہ گاہے بگاہے جاری رہتا ہے. بیچ میں کافی لمبا وقفہ ہو گیا ہے اور اب جب تک چھٹی نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہفتے کے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے بعد میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاری رہے گا. آج جو حدیث میں نے منتخب کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان وینظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرى الا النار تلقاء وجہہ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ. متفق علیہ. یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، دلوں کو ہلا دینے والی اور فکر میں ڈال دینے والی. آخرت کا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو ہر بندے سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہم کلام ہوگا. تم میں سے کوئی بھی بندہ نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین اس سے ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے، بغیر کسی ترجمان کے اس سے ہم کلام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اس سے پوچھ گچھ کرے گا. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا إِذَا مَا قَدَّمَ. انسان اپنے دائنی طرف دیکھے گا تو اس کا اعمال نامہ حد نگاہ تک کھلا ہوا ہوگا. جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا، دفتر کھلا ہوگا. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اس کا اعمال نامہ کھلا ہوگا. جو کچھ بھی اس نے لکھا ہے، سب جو کچھ بھی اس نے کیا ہے دنیا میں سب لکھا ہوا موجود ہوگا. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. اور سامنے نظر کرے گا تو آگے اس کو بھڑکتی ہوئی جہنم نظر آئے گی. بڑا ہی یعنی پرکھاول منظر ہوگا، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا. آج انسان چھپ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، جرائم کر رہا ہے، اللہ کے احکام اور حدود کو توڑ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اور ہماری یہ چوری، ہماری یہ غلط کاری، ہماری یہ غفلت یہ چھپی رہ جائے گی اور اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اس پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھ کر جو ہے نمازوں سے غافل ہے کہ ہماری حاضری نہیں ہو رہی ہے اور استاذ ہماری باز پور سے نہیں کر رہے ہیں، ہم کو ڈنڈے نہیں پڑ رہے ہیں، اس لیے کوئی بات نہیں ہے، نماز نہ پڑھو، نماز گول کر دو اور دوسرے کام جو ہے بھلائی کے وہ نہ کرو، تو آج اس غلط فہمی میں کوئی ہے. کل قیامت کے دن یہ چیز سامنے آ جائے گی اور اس کی نمازوں سے اور شریعت کے دوسرے احکام سے جو غفلت اور لاپرواہی ہے سب سامنے آئے گی. آگے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا، پریشان ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. سامنے دیکھے گا تو صرف آگ ہی آگ اسے نظر آئے گی، جہنم نظر آئے گی. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں اس آگ سے بچاؤ کی فکر کر لو، اس آگ سے بچنے کی تدبیر اختیار کر لو. ولو بشق تمرہ، معمولی سے معمولی بھلائی کر کے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو، اس کو بچاؤ، اس بچاؤ کی فکر کرو. فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ. اگر کسی کے پاس میں کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کی معمولی سی چیز کو صدقہ کرنے کی استطاعت نہ ہو، اتنا محتاج ہے، تو کم از کم بھلی بات کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچاؤ کی فکر کرے. تو آج ہمیں موقع ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کر لے. یہی نیکی ہمارے
تمہارے اعمال نامے میں درج ہوگی تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد بچاؤ کا یہ سبب بنے گی، بچاؤ کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سب سے پہلے شامل حال ہے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی نہ ہو تو انسان کا عمل بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ سبب ہوگی، یہ جو ہے انسان کے بچاؤ کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں غفلت نہ کریں، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرائض کی پابندی ہے، فرائض کا اہتمام ہے، اور فرائض کو ضائع کرنے، خاص طور سے نماز کے ضائع کرنے کا بہت ہی خطرناک انجام، اور اس سلسلے میں بڑی سخت وعید قرآن میں اور حدیث میں آئی ہے۔ ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت میں مبتلا ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں بلا کسی وجہ کے۔ جہنم میں داخلے کا بڑا سبب، پہلا سبب جو جہنمی بیان کریں گے وہ کیا کریں گے؟ جنتی جب ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے تم کو پہنچایا، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم اپنا بتائیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیں گول کر دیتے تھے، نمازوں سے غافل رہتے تھے۔ تو نماز چھوڑنا، ترک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، چاہے ہماری حاضری ہو یا نہ حاضری ہو، کوئی ہمیں کہنے والا ہو یا نہ کہنے والا ہو۔ جب اللہ نے فرض کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کر دی، پھر کسی اور تیسرے اور چوتھے کے کہنے کا انتظار کرنا اور اس کے لیے بیٹھے رہنا، یہ بہت ہی نادانی کی بات ہوگی۔ گویا کہ ہماری نگاہ میں اللہ رب العالمین کا وزن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر نہیں ہے، دنیا کے عام لوگوں کے مقابلے میں اسے بھی کمتر ہے کہ دنیا والوں سے تو ہم ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، حیا آتی ہے، اللہ رب العالمین سے حیا نہیں آتی کہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے کہ اس کی کتنی سخت گرفت اور پکڑ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے اور اہم ضروری چیز جہنم سے بچانے کے لیے کیا ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرے، جو فریضہ بھی اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، اور دوسری چھوٹی بڑی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں کریں، تاکہ کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل اور دیگر بھلائی کے کاموں کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور آخرت کی رسوائی سے اور وہاں کی ناکامی سے اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔